اندلس کے ایک بہت بڑے محدث بقی ابن مخلد، اندلس دیار مغرب میں ہے اور بغداد خراسان کے شہروں میں ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بقی ابن مخلد رئیس زادہ اور بقی ابن مخلد بہت بڑا محدث، حدیث کو یاد کرنے والے، حدیثوں کی کتاب لکھنے والے، قرآن کریم کی تعلیم دینے والے۔ والد نے ایک مرتبہ پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہیں میں نے اپنی دنیا کی دولت کے اعتبار سے ہر دنیا کی نعمت مہیا کر دی ہے، بتاؤ دنیا کی کوئی نعمت رہ گئی ہو تو بتاؤ جس کی تمہارے دل کے اندر تڑپ ہو۔ تو بقی ابن مخلد امام المحدثین ہیں، اندلس کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اپنے والد کے سامنے ایک جملہ کہا کہ ابا جان، میرے دل کے اندر ایک تڑپ ہے، لیکن اگر میں نے وہ آپ کے سامنے بتا دی تو آپ میری اس حاجت کو، میری تڑپ کو پورا نہیں کریں گے۔ والد نے کہا بیٹا بتاؤ کون سی تڑپ ہے؟ کہنے لگے اس روئے زمین پر اس وقت امام المحدثین امام احمد بن حنبل ابو عبداللہ وہ بغداد میں بیٹھے ہیں، جن کو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد ہیں۔ میری ایک طلب یہ ہے کہ میں یہاں سے سامان سفر باندھوں اور میں اپنے گھوڑے کو، اونٹ کو بھگاتا چلا جاؤں اور بغداد میں امام احمد بن حنبل کی مجلس میں جا کے بیٹھوں اور میں ان سے حدیث سنوں اور وہ اپنی سند سے مجھے جو حدیث سنیں، جب پہنچے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بقی ابن مخلد امام احمد بن حنبل کے سامنے شاگردی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ والد نے کہا بیٹا تیری اس حاجت کو، تڑپ کو میں پورا تو کر دوں گا، لیکن اس کے اندر تو نے پہلے احادیث یاد کر رکھی ہیں، کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے ارے ابا جان، امام احمد بن حنبل سے قربانیوں کی زندگی گزرنے والی، ان کی زبان سے جب میں حدیث سنوں گا میرے دل کو سکون حاصل ہوگا، بہت بڑے امام ہیں۔ ان کے والد نے کہا کہ بیٹا میں آپ کے لیے ایک لشکر تیار کرتا ہوں جو تمہاری خدمت بھی کرے گا، تمہارے کھانا پکانے والے الگ ہوں گے، تمہارے بستر لگانے والے الگ ہوں گے، اور گھڑ سواریوں کا ایک دستہ وہ تمہیں لے کے چلے گا اور تم شاہی انداز کے اندر بغداد میں پہنچو گے، وہاں پر جا کے حدیث حاصل کر لینا۔ تو اس موقع پر بقی ابن مخلد نے کہا ابا جان، جب حدیث سیکھی جاتی ہے تو اس طریقے پر نہیں سیکھی جاتی، حدیث کے لیے، قرآن کے لیے اپنی عزت کی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اپنے پیٹ کی قربانی دینا پڑتی ہے، رئیس زادگی کی قربانی دینا پڑے گی۔ اس طریقے پر لشکروں میں جا کے علم نہیں حاصل کیا کرتا، علم کے لیے ذلت بھی اپنانی پڑے۔ جس کو لوگ ذلت سمجھ رہے ہوں، اگر علم کے راستے کے اندر ذلت بھی اپنانی پڑے تو یہ راستہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اکیلا جاؤں گا اور اکیلا دین کا طالب علم، حدیث کا طالب علم بن کے جاؤں گا اور حدیث حاصل کر کے آؤں گا۔ کہا بیٹا جاؤ، یہ دینار کی تھیلی ہے، تیرے ساز و سامان کے اندر بھی دینار ہیں، جاؤ اور حدیث کا علم حاصل کر کے آؤ۔ بقی ابن مخلد کہتے ہیں میں نے وہ دینار کی تھیلیاں سنبھالی، راستے میں کام آئیں گی، اور جس وقت میں بغداد کے سفر پر نکلا کئی مہینے لگ گئے، اور میں راستے کی تپش، راستے کے صحرا، راستے کے پہاڑوں کو پار کرتے کرتے ایک اجنبی علاقے میں جب پہنچا تو اس وقت میں نے کسی سے پوچھا امام احمد بن حنبل کہاں ہیں، میں نے حدیث سننی ہے، تو کسی نے جا کے بتایا کہ وہ خلق قرآن کے مسئلے کے اندر حکومت کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنے گھر میں بند ہیں، وہ حدیث بیان نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ خیر پوچھتے پوچھتے وہ اس دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، امام احمد بن حنبل بیڑیوں کے ساتھ، ہتھکڑیوں کے ساتھ باہر نکلے، سفید داڑھی، امام المحدثین، 10 لاکھ حدیث یاد کرنے والا، وقت کی حکومت کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، خلق قرآن کے مسئلے کے اندر سر نہیں جھکا رہے۔ یہ الفاظ تھے۔ کہا کیسے آنا ہوا، کون ہو؟ کہا اندلس کے شہر سے آیا ہوں اور حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ کہا حدیث تو میرے اوپر پابندی ہے،
میں مسجد میں حلقہ نہیں لگا سکتا، حدیث بیان نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے کہ کوئی راستہ نکالیں، میں تو آپ سے حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ پھر امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ تمہیں اس علاقے والے جانتے نہیں ہیں، تم کون ہو؟ ایک طریقہ ہے، یہاں پر رات کو مانگنے والے نکلتے ہیں، مانگنے والوں کا لباس پہنتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک کشکول ہوتا ہے، وہ آواز لگاتے ہیں فقیر آیا ہے، فقیر کو کھانے کے لیے کچھ روٹیاں دے دو۔ کچھ علاقے والے اپنی روٹیاں رکھتے ہیں، اس کو روٹیاں دے دیتے ہیں۔ تم اس طریقے پر ان مانگنے والوں کا لباس پہنو اور سر پر وہ ٹوپی پہنو اور ہاتھ کے اندر کشکول اٹھاؤ اور تم محلے کا چکر لگاؤ، پھر میرا دروازہ بھی آ کے کھٹکھٹانا، میں بھی باہر نکلوں گا، میرے ہاتھ میں روٹی ہوگی اور میں تمہیں روٹی دیتے ہوئے تمہیں 3 حدیثیں سنا دیا کروں گا۔ بقی ابن مخلد کہتے ہیں اللہ کی قسم، میں اندلس کے دیار کے اندر میں رئیس زادہ اور میرا والد رئیس، میرے پاس دینار اشرفیوں کی تھیلیاں، لیکن حدیث سننے کے لیے میں نے مانگنے والوں کا لباس پہنا، میں نے کشکول اٹھایا اور کشکول اٹھا کے میں نے گلیوں میں جب پہلی آواز لگائی میری عزت پر چوٹ پڑی، میں نے دل میں کہا اے اللہ تیرے نبی کی حدیث کی حفاظت کرنے کے لیے، تیرے نبی کی حدیث کو سننے کے لیے آج بقی ابن مخلد نے منگتوں کا لباس پہنا ہے، اے اللہ اگر یہ ذلتوں کا راستہ ہے اپنے نبی کی حدیث کی وجہ سے تو عزت بھی عطا کر دے گا۔ کہنے لگے میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، امام احمد بن حنبل روٹی لے کے باہر نکلے، میرے کشکول میں روٹی رکھی اور مجھے 3 حدیثیں سنائیں۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے روٹیوں کی ضرورت نہیں تھی، مجھے ان احادیث کی ضرورت تھی۔ پھر وقت آیا 3 سال کا عرصہ یوں مانگتے مانگتے اور کشکول اٹھاتے اٹھاتے امام احمد بن حنبل کی حدیث سنتے سنتے 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ وقت کا جو حکمران تھا، خلیفہ تھا، اس کا انتقال ہوا، نیا خلیفہ آیا، وہ دین کا دوست، وہ قرآن دوست، حدیث کا دوست تھا، محبت رکھتا تھا، اس نے میری ہتھکڑیاں اتروائیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ہتھکڑیاں اتریں اور پھر مجھے حدیث کے اندر، جب مسجد کے اندر حدیث کی اجازت ہوئی، بڑے طالب علم جمع بیٹھے ہیں۔ بقی ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں کونے میں بیٹھا تھا، امام احمد بن حنبل ہے اور ایک جملہ کہا این بقی ابن مخلد، بقی ابن مخلد کہاں ہیں؟ کہنے لگی وہ کون ہیں؟ اس مجمع کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ وہ تو مانگنے والا ہے، کم مانگنے والا نہیں ہے، وہ دین کا طالب علم ہے۔ 3 سال اس نے مانگنے والوں کا لباس پہنا اور حدیث کو حاصل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ اور احمد بن حنبل کے سامنے بیٹھاؤ۔ امام احمد بن حنبل کے سامنے بیٹھے، امام احمد بن حنبل حدیث سنا رہے ہیں، دین کی طلب ہے، امام احمد بن حنبل کے آخری وقت ہے۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا وقت ہے، کیا جواب دو گے، کیا چیز پیش کرو گے؟ ایک جملہ کہا کہ بیٹے میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا سرمایہ بقی ابن مخلد کو اللہ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اے اللہ یہ حدیث کا طلب کرنے والا انسان اے اللہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔